السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں استعمال کے لیے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری در حقیقت ایمان والے کے لیے اور اعمال صالحہ والوں کے لیے بنائی ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ گیا، اس طلب میں لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر ایک چیز کو اس کے لیے مسخر فرما دیا، اس کے مطیع اور فرمانبردار بنا دیا۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کو راضی کرنے میں، اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ آگے تھے، تو ہمیں نظر آتا ہے، مشاہدے میں یہ چیز رہی کہ ہر ایک چیز ان کی بات کو سنتی تھی، بات کو مانا کرتی تھی۔ تو ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ والوں کے لیے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے رکھ دی ہیں۔ اب نعمت کے اندر کیا عمدہ چیز کا استعمال کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام سے پہلے مشرکین کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے کہ جس لباس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں اس کو پہن کر ہم طواف کیسے کریں۔ حالانکہ عقل یہ کام نہیں کر رہی کہ جس جسم کے ساتھ کر رہے ہو تو اس کو لے کے کیوں جا رہے ہو اندر۔ بہرحال وہ تو ایک الگ بات۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، فَحَدِّثْ، اس کو بیان کیجیے۔ تو نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ پہلی چیز نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ آدمی ان کو استعمال کرے۔ ہمارے استاد محترم بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ہم سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک طالب علم کا لباس کچھ گندا تھا، تو استاد محترم نے پوچھا کہ یہ کس طرح کے لباس پہنے؟ تو بچے نے بطور ظرافت کے کہہ دیا کہ استاد جی سادگی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ سادگی نہیں ہے، یہ گندگی ہے۔ اگر تم لباس دھوتے، استری نہ کرتے، پہن لیتے، یہ سادگی تھی، لیکن جس حالت میں تم بیٹھے ہو یہ سادگی نہیں، یہ گندگی ہے۔ تو ان دونوں فرقوں کو سمجھیے۔ تواضع اور چیز ہے، خاک ساری ہونا اور چیز ہے، خاک سار ہونا اور چیز ہے، اور عاجزی الگ چیز ہے۔ متواضع انسان، عاجز انسان ہونا وہ الگ چیز ہے، اور نعمتوں کا استعمال نہ کرنا، اپنے بخل اور کنجوسی کو عاجزی کا نام دے دینا، وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جنت کی نعمتوں کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایسی ہوگی، وہ شراب ایسی ہوگی، وہ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بہا المقربون، کہ اس کی تسنیم کی اس کے اندر جو ہے وہ امتزاج ہوگا، اس پہ ملاوٹ ہوگی، اور اس کے اوپر ڈھکن وہ جو ہے وہ مشت سرب مہر ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں میں تم نعمتوں کے اثر کو دیکھو گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، استعمال کیجیے ان کو اچھے طریقے سے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنے کا پہلا مفہوم کہ ان کو استعمال کیجیے۔ دوسری چیز، استعمال کیسے کرنا ہے؟ ان چیزوں میں کرنا ہے جس میں من میں حقیقی راضی ہو۔ نعمتیں دینے والا حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو نعمتوں کو ان چیزوں میں استعمال کریں جس سے رب راضی ہو۔ مثلا آنکھیں اللہ نے دے دیں، کان اللہ نے دے دیے، نعمتیں ہیں۔ آج بینائی چلی جائے، دنیا کی کوئی سائنس، کوئی ڈاکٹر یہ بینائی واپس نہیں لا سکتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دے دی، تو اس سے وہ چیز دیکھیں جس سے اللہ راضی ہو، اس سے اس چیز پہ نظر پڑے جس سے رب راضی ہو۔ کان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیے، تو اس سے ہم وہ چیز سنیں۔ اب یہ نہیں کہ کوئی چیز یہاں پر لگا دی کہ مجھے فضول آواز نہ آئے، اور نہ ہی ایسا کہ ہر چیز کو سننے لگ جائے، بلکہ اس کو سنیں جو ہماری آخرت کے لیے ضروری ہو، اس چیز کو سنیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ تو تحدیث نعمت کیا ہے؟ کہ پہلے ان نعمتوں کا استعمال کرنا، اور دوسرا ان نعمتوں کو رب کی مرضی میں استعمال کرنا، اور پھر تیسرا اللہ کی تعریف کرنا جس نے وہ نعمتیں عطا فرمائی اور ان کو آگے بیان کرنا۔
اللہ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ ان سے پوچھیے، کہیے ان سے، من حرم، کس نے حرام کی ہیں، کن چیزوں کو، زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ ان زیب و آرائش کی چیزوں کو جس کو اس رب نے نکالا، نازل کیا اپنے بندوں کے لیے، من الطیبات، پاکیزہ میں سے۔ تو جو اللہ نے حلال چیزیں دی ہیں ہمیں، پاکیزہ چیزیں دی ہیں، تو ان میں سے عمدہ کا استعمال کہاں پر حرام ہے؟ بالکل استعمال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اچھے سے اچھا لباس پہنیں، اچھی سے اچھی رہائش رکھیں، اچھی سے اچھی گاڑی سواری رکھیں، ہر چیز عمدہ سے عمدہ استعمال کیجئے، لیکن دو چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ہم سنت کا مطالعہ کریں، تعامل صحابہ کا، اکابرین سلف صالحین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نعمتوں کے استعمال کے اندر۔ پہلی چیز کہ ان نعمتوں کے استعمال کے اندر تفاخر نہ ہو، ایک دوسرے سے مقابلہ اور ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا نہ ہو کہ جی میرا لباس اس سے عمدہ نظر آئے۔ نہیں، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اپنے جی کو مطمئن کرنے کے لیے، اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے ان نعمتوں کا استعمال کریں۔ تفاخر نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا، دوڑ نہیں لگانی۔ دوسری چیز عجب، کہ آپ لباس کو پہنے ہیں اور آپ کا لباس قیمتی ہے ماشاءاللہ سے، آپ نے ماشاءاللہ سے فون لے لیا، کوئی بہت ہی قیمتی فون لے لیا، آپ نے 14 پرو میکس لے لیا آئی فون کا، اور آپ ہر مجلس میں اس کو نکال رہے ہیں، کان سے لگا رہے ہیں، کبھی اس کو صاف کر رہے ہیں، کبھی اس کو کیمرے کو یوں کر رہے ہیں۔ اللہ نے دے دیا، الحمدللہ، استعمال کریں، لیکن اس سے اپنے دل کے اندر تکبر اور غرور پیدا نہ ہو۔ پہلی چیز ہم نے کہا نعمتوں کے استعمال میں دوسروں سے مقابلہ نہ ہو، تفاخر نہ ہو، اور دوسری چیز اندر عجب نہ آئے، اس نعمت کے استعمال سے تکبر کی بو آپ سے نہ آنے لگے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ضرور استعمال کریں، اچھی سے اچھی چیزوں کو استعمال کریں۔ کیوں؟ اب اکابرین میں، یا ہم لے لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو، یا ان کے صحابہ کرام، ان سے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہر وقت تنگ دستی میں اور مفلسی میں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جتنا آتا تھا اس کو صدقہ کر دیتے تھے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت میں خرچ کر دیتے تھے، اور عمدہ اس چیزوں کا استعمال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں، آپ کے اوپر چادر ہے، یمنی چادر ہے، اور وہ یمنی چادر 1000 درہم کی ہے، اور شریعت میں جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ، ایک درہم کا وزن 3.06 3.06 گرام ہوتا ہے وزن۔ آج کے ریٹ سے آپ نکال لیجئے، کم و بیش 5 لاکھ روپے کی یہ چادر بن رہی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے، معتقد نے، کسی جاننے والے نے 360 جوڑے ہدیہ کیے تھے، اور روزانہ کا ایک جوڑا پہنتے تھے، اگلے دن دوبارہ اس پرانے جوڑے کو صدقہ کر دیتے، نئے کو پہن لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں استعمال دی ہیں تو ان کو ضرور استعمال کیجیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے شام تک اس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ لیکن میں پھر وہ عرض کر دوں، دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ بھی نہ ہو اور دوسرا اندر تکبر بھی نہ پیدا ہو رہا ہو۔ اور ہمارے مشائخین جو اپنے پاس تربیت پانے والے لوگوں کو نعمتوں کے استعمال سے منع جو فرماتے ہیں، تو اس کی عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر ان کے حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ نہ بن جائے کہ بھائی میں نے تو یہ لینا ہے، خواہ قرض لینا پڑے، مجھے تو یہ چاہیے، خواہ اس کے لیے قرض لینا پڑے، خواہ اس کے لیے کوئی چیز گروی رکھنی پڑے، خواہ کوئی ضرورت کو بیچنا پڑے۔ پھر ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، ضرورت کے لیے قرض بھی لیا جا سکتا ہے، خواہش کے لیے قرض لینا درست نہیں ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ آپ کا کسی سے تعلق جو بات چیت ہے وہ رابطہ برقرار رہے، اس کے لیے 1500 کا موبائل بھی کام کر رہا ہے، اور خواہش یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایپل کی طرف جا رہے ہیں یا سیمسنگ کا یا کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا کوئی عمدہ ترین موبائل استعمال کر رہے ہیں، وہ خواہش ہے۔ ضرورت کے لیے قرض لے سکتے ہیں آپ۔ تو اب خلاصہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں اپنے ڈیپوٹی، اپنے نائب، اپنے خلیفہ اس انسان کے لیے، مومن کے لیے، اعمال صالحہ والے کے لیے بنائی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ والوں کے لیے بنائی ہیں تو ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے، اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ چیز کو استعمال کریں، بس تفاخر نہ ہو، عجب نہ ہو، دوسروں کی حقوق تلفی نہ کر رہے ہوں، دوسروں کے حقوق کو غصب کر کے نہ استعمال کر رہے ہوں، کہیں پر کوئی کرپشن کر کے نہ استعمال کر رہے ہوں، ان چیزوں کو ملحوظ نظر ہو، مطمع نظر ہو۔ اب بات تو وہی آ گئی کہ ہر کام میں ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہو، معیار کیا ہو،
وہ شریعت ہو کہ کیا یہ شریعت کے پیمانے پر پورا اتر رہا ہے، کیا یہ حلال ہے، اگر یہ درست ہے اور کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج سنت کے مطابق ہے کیجئے، نہیں ہے تو ہزاروں گنا چیز مہنگی کیوں نہ ہو، ہزاروں گنا اس کے اندر دنیا کے فائدے کیوں نہ ہو، اس کو جوتی کی نوک پر رکھیے، کیونکہ وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔